الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء میں چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح بتایا جاتا ہے، تا الف اور را ہا، تارح یا تارح بتایا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بیٹے، اس کے بیٹے، ان کے بیٹے، ایسے جو پشت بنتی ہے تو 10ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کے والد کا نام جو یہود کی کتابیں ہیں ان میں تو تارح یا تارح لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں باپ کا لِأَبِيهِ آزر استعمال کیا ہے، ان کے باپ آزر۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر تھے، کیونکہ قرآن نے باپ کہا ہے، باپ آزر تھے۔ تو اب یہاں پر تفسیر دو ہو جاتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ نے باپ کہہ کر کے بیان کیا ہے، اب کہہ کر کے، اب کے معنی باپ، والد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہیں ہیں، باپ تارح ہیں، تو قرآن کے لفظ میں تعویل کریں گے۔ تعویل یہ کریں گے کہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اعمام اجداد یعنی چچاؤں کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے عرف میں۔ تو قرآن پاک میں جو لفظ اب ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں۔ تو یہ تعویل کرنی پڑے گی۔ تو دونوں طرح کا قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ باپ آزر تھے، قرآن نے یہ کہا ہے، اب کہیں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو ہم نہیں جانتے، جب قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ باپ آزر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہود کی کتابوں میں باپ کا نام تارح ہے، تو قرآن میں جو باپ کہا گیا ہے وہ اب چچا کے معنی میں ہے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر تھے۔ صحیح کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، دونوں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، کوئی اس کو صحیح کہتا ہے، کوئی اس کو صحیح کہتا ہے۔ اور قرآن کے لفظ میں چونکہ باپ کہا گیا ہے تو اگر مان لیا جائے کہ قرآن کا بیان آزر باپ تھے ابراہیم علیہ السلام کے،
تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تعویل کرنا یہ دوسرے درجے میں آتا ہے اور حقیقی معنی یہ پہلے درجے میں آتا ہے، یعنی حقیقت ایک نمبر پر ہے، مجاز دوسرے نمبر پر ہے۔ تو حقیقی معنی پہ قرآن کو محمول کرنا زیادہ بہتر ہے، اس معنی کر کے آذر ان کے والد کا نام ہوگا، اور جو لوگ کہتے ہیں چچا کا نام ہے وہ مرجوع ہو جائے گا، یعنی مفسرین نے اس طرح سے بھی لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب انہی کی اولاد میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے، یہ بڑے بیٹے تھے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی ہے، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو سارے انبیاء حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں ہیں۔ یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب سے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ان کا غلبہ ہو جائے گا، تمہارے اوپر ان کا غلبہ ہو جائے گا، تو ہم تم لوگوں کو بتائیں گے، ہم تم لوگوں کو بتائیں گے، یعنی ہم غالب آ جائیں گے، اس وقت تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ سارے نبی آ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے خاندان میں، یہ نبی اس خاندان میں کیوں پیدا ہو گئے؟ ہم نہیں مانیں گے۔ یہی بنیاد بنا لیا انہوں نے کہ دوسرے خاندان کے نبی ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک خاندان کے نبی ہیں۔ تو یہود نے انکار کیا اور نصارہ نے انکار کیا، اور آج تک وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہود اور نصارہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے قصے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں بھی اسی طرح سے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ لوگ جانتے ہیں 2 بیوی، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بیویاں تھیں۔ ایک سارہ، ایک ہاجرہ یا ہاجر، دونوں لفظ، اور تیسری قطورہ، 3 بیویاں تھیں۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجر یا حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قطورہ سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 6 بیٹوں کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کیا نام ہے میں نے جان کر کے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ بتاؤں گا تو پھر میں بھی بھول جاؤں گا اور آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو اتنا یاد رکھیے کہ 3 بیویاں تھیں، سارہ، ہاجرہ، قطورہ۔ تو سارہ سے اسحاق علیہ السلام، اور ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور قطورہ سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے ہیں، بڑے بیٹے ہیں،
اور ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں یا اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، یہ ایک مسئلہ اختلافی آتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں حدیثوں میں اور دوسری کتابوں میں، تاریخ میں دلیلیں موجود ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ ذبیح اللہ کے معنی کیا؟ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے ذبیح اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے تھے مینا، یعنی مکہ مکرمہ سے مینا لے کر کے گئے تھے۔ تقریباً 5-6 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے مینا کا جو کی دوری ہے، جہاں آج بھی حجاج اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جہاں کنکر مارتے ہیں۔ تو شیطان نے بھٹکایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا کنکر۔ وہ نبی تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شیطان ہے، تو ان کا نشانہ لگا، شیطان پر مارا۔ ہم اور آپ شیطان کو دیکھتے نہیں ہیں، تو ہم اور آپ جو ماریں گے تو وہ تو ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ مارا، پھر بھٹکایا تو پھر مارا، پھر بھٹکایا تو پھر مارا۔ تو 3 جگہ ستون بنے ہوئے ہیں، وہ تینوں ستون پہ حجاج کنکری مارتے ہیں۔ تو حجاج جو کنکری مارتے ہیں وہ شیطان وہاں پہ بدھا ہوا نہیں ہے، حجاج کنکری مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے کہ اے شیطان تو مرجوم ہے، تو رجیم ہے، تو کنکر مارا ہوا ہے، یعنی میں تیری پیروی نہیں کروں گا۔ تو حجاج یہ دل میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم شیطان کو کنکری ماریں گے اور شیطان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حجاج کی حاجیوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کر کے آتا ہے، اس لیے حاجی نیکی زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ نیکی زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے تو حج کے بعد ان کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حج میں جانے سے پہلے ہی توبہ بہت کرنا چاہیے، خاص طور سے حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے اچھی طرح سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ حجر اسود کا جو استلام کرتے ہیں تو مہر لگ جاتی ہے، اور یہ مہر اگر توبہ کرنے کے بعد لگی تو دل پاکیزہ رہتا ہے، اور اگر توبہ کے بغیر مہر لگ گئی تو آدمی اور خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد بھی بہت بڑی بڑی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی جائیں حج کے لیے تو توبہ کر لیں تاکہ اللہ کی جو مہر لگے وہ پاکیزگی کے ساتھ مہر لگ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پہلے تو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور وہاں پہ ہجرت کر کے گئے۔ پہلے رہتے تھے عراق میں اور وہاں سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ غرض یہ کہ قصہ اگر بیان کروں تو طویل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڈھا بھیج دیا۔ میڈھا کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو زیادہ بدن میں جو بہت بال ہوتے ہیں اون کے، ان کو بھیڑ بولتے ہیں۔ ہاں، تو بھیڑ میں جو مذکر ہوتا ہے، جو میل ہوتا ہے، اس کو میڈھا بولتے ہیں، فیمیل کو میڈھا نہیں بولتے ہیں۔ تو میڈھا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میڈھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قصہ بھی قرآن پاک میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ ہونا یہ بڑی شرف کی بات ہے اور بڑی مقبولیت کی بات ہے، تو وہ تاریخ کو موڑ کر کے اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یہود تاریخ کو اپنی طرف موڑ کے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکیلے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور سارے پیغمبروں سے افضل پیغمبر ہیں، سب پہ بھاری ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں افضل ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ تو اس لیے یہ جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے میں یہود کے پاس دلیلیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس دلیلیں ہیں، موجود قطعی دلیلیں موجود ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا بھی کرتی تھی، اور ستاروں کی پوجا بھی کرتی تھی، چاند سورج کی پوجا بھی کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن میلہ لگا، لوگوں نے کہا چلو میلے میں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میری بات تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو، تو میں کیا جاؤں گا میلہ دیکھنے کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک شکل اپنائی کہ جو میلہ دیکھنے سب چلے گئے، اور جو جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہ جگہ ویسے ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا کلاڑی سے، اور کلاڑی کو بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو دیکھ کر کے بہت غصہ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہ بھئی یہی ہمارے معبود کی برائی بیان کرتا ہے، بتوں کی پوجا کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ، بلکہ اس کو کیا ہے، یعنی کسی کرنے والے نے کیا ہے، یعنی میں ہوں، کبیرہم ھذا، جو تمہارے بتوں میں سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے، اس بت سے تم پوچھو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، تم مانتے کیوں ہو؟ اب یہ لوگ لاجواب ہو گئے، کہنے لگے بھائی لاجواب ہو گئے، اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کو سزا دو۔ تو سزا دینے کے لیے ان لوگوں نے ایک گڈھا کھود کر کے اور اس میں لکڑیاں جمع کی، اور بہت اونچی جمع کر لی لکڑیوں کو، اور اس کو آگ لگائی، اور پوری قوم اکٹھا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے اس میں ڈال دیا گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آگ کو، یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آرام دینے والی ہو جا۔ تو آگ آرام دینے لگی ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ جلے نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لوگوں نے وہ کیا تھا، وہاں حوض ہے، بڑا سا حوض بنا ہوا ہے، اور اس حوض میں مچھلیاں بھی ہیں، وہ مچھلیاں کھانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس حوض میں مچھلیاں بھی ہیں، ایسا لوگ بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہو بھی، یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگوں نے بنا لیا ہو ویسے۔ تو پڑھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے دیا ابراہیم کو اس کی خوبی اور اس کی رہنمائی۔ رشد کے معنی ہدایت، اور رشد کے معنی رہنمائی، کہ ہم نے انہیں رہنمائی دی۔ رشد کے معنی نیکی بھی آتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ آتینا ابراہیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اس سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی دے دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم جانتے تھے پہلے سے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اگر ان کے باپ آزر ہیں تو آزر سے کہا، جیسا کہ بعض جگہ قرآن میں لِأَبِيهِ آزر آیا ہے تو آزر سے کہا، اور اگر ان کے باپ آزر چچا تھے اور باپ تارو تھے تو تارو سے کہا۔ غرض یہ کہ اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی برادری سے کہا کہ کیا ما هذه التماثیل، یہ جو مجسمے بنے ہوئے ہیں، جسم بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ بت جو بنے ہوئے ہیں، مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں؟
کہ تم اس کے اوپر اڑے ہوئے ہو، انتم لہا عاکفون، یہاں پر تم جمے ہوئے ہو، یعنی مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو اور اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہو اور اس کا طواف کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے انہی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے، لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے، ان تم بھی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں ہیں، اس لیے کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، اس لیے تم لوگوں نے یہ غلط کر رکھا ہے اور گمراہی میں ہو تم سب کے سب۔ قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم سچی بات لے کر کے آئے ہو ہمارے پاس، یا تم ہم سے کھیل کر رہے ہو، کھیلنے والے ہو، یعنی ہم سے مذاق کر رہے ہو، ویسے ہی دل لگی کی باتیں کر رہے ہو، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ بلکہ تمہارے پروردگار تو آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ بتوں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ اس نے پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ بتوں کو تو تم خود ہی بناتے ہو، تو تم اس کے بنانے والے ہو، تم کو یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور جو زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہی ایک پروردگار ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں گواہ ہوں، میں نبی ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ مورتیاں کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی پوجا سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت سے ملتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم ضرور میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، یعنی بتوں کو توڑ دوں گا، جب تم لوگ پیٹ پھیر کر کے واپس جاؤ گے، پیٹ پھیر کر کے جاؤ گے، یعنی جب بھی تم لوگ میلے ویلے میں جاؤ گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا،